بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل مال و دولت میں فراوانی کے حوالے سے ہے، رزق میں برکت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کا مالی لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے مالی لحاظ سے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مسئلوں کو حل کرنے والا نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی راحت دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عزت ذلت کی مالک ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہوگا، ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی تاثیر کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان میں آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلی بات باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، اور دوسری بات مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، کیونکہ جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جہاں بھی بیٹھ کر کریں وہیں اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ لیں، اور صدقہ دے کر کرنا ہے۔ کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کیجیے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، حسب توفیق آپ جتنا کر سکتے ہو کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کیجیے۔ عمل کی ترتیب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عام اجازت سب کے لیے ہے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا قہار یا اللہ جل جلالہ، یا قہار یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ ایک صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے، دونوں کو ملا کر آپ نے ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ نماز والا جو درود ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ مسئلہ بیان کر کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے آپ نے جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا جائے گا، اور جتنا اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنے ہی جلدی مسئلے بھی حل ہوں گے اور دل میں سکون بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے ہی خود کو جوڑنا ہوتا ہے، دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔
कम अज़ कम 3 मरतबा है, ज़्यादा की कोई हद नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और इस अमल को आपने 3 दिन मुसलसल करना है। मुसलसल 3 दिन, हफ्ते में कोई से भी 3 दिन हो सकते हैं। कोशिश करें कि उन 3 दिनों में जुमा भी ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप सोमवार, मंगल, बुध को कर सकते हैं, बुध, जुमेरात, जुमा को कर सकते हैं, कोई से भी 3 दिन हो सकते हैं। कोशिश करें कि जुमा के दिन कर लें, जुमा का दिन उसमें मिला लें, लेकिन मुसलसल 3 दिन करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं करना। अगर एक दिन आज किया है, कल रह गया है, तो जब परसों करेंगे तो वो पहला दिन होगा, वो दूसरा दिन नहीं होगा। आपने मुसलसल 3 दिन इस अमल को करना है। और मखसूस अयाम में भी ये अमल किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी बैठ कर किया जा सकता है। मुसल्ले पर बैठ कर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और चलते फिरते आपने 3 दिन इस्तग़फ़ार करना है कसरत के साथ। हाथ की उंगलियों पर कर लीजिए, तस्बीह पर कर लीजिए, जैसे आप मुनासिब समझे। चलते फिरते आपने इस्तग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है। और मज़ीद इस अमल के लिए कोई शराइत नहीं है, बहुत ही आसान अमल है, मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इस अमल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, चाहे माली मसला है या इसके अलावा भी कोई मसला है, तो आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। शादी में कोई रुकावट है, बंदिश है, या मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो माली मसला ही हो तो ही इस अमल से हल होगा। इन वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और जो चाहे आप मांग सकते हैं, कोई भी हाजत आप मांग सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपकी कोई भी हाजत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता कर देंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही बबरकत महीना है, कोशिश करें कि रमज़ान के अंदर ही इस अमल को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी नमाज के बाद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और मखसूस अयाम में नहीं है तो 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को कीजिए। अगर मखसूस अयाम में है तो जैसे मैंने बताया है, बाकी अमल आप वैसे इसी तरतीब से कर सकते हैं। मज़ीद इस अमल के लिए कोई शराइत नहीं है। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें। जादू, नज़र, बदबंदिश के नाम पर लूटने वालों को पैसे हरगिज़ न दें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दीजिए। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब आपके सामने शो हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।